बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और सियालकोट के मेरे अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों और नवाज शरीफ के शहीदों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहां पर अपने साथियों के साथ हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में कि हालिया कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो आपने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की सरबराही में और दूसरे साथियों के साथ आपने जो मार्का मारा है, मैदान मारा है, मैं आज अपनी तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से आपको मुबारकबाद देने आया हूं। ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देने आया हूं। और ये कोई मामूली मार्का नहीं। ये कोई मामूली मार्का नहीं, इसलिए कि कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहां पर अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था, जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था। और आज इसी जन्म भूमि में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई है। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं इंटरफेरेंस का नामो निशान नहीं था, कहीं मुदाखलत का निशान नहीं था। और वहां के रहने वालों ने खुद अपने ज़मीर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वोट कास्ट किए और अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से कि सूबा पंजाब में अवाम की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। क्यों? ये मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सियालकोट के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात गौर से कि इन 3.25 सालों में अवाम का उनका दिल भर चुका है। पंजाबी में कहते हैं कि वो नक्को नक हो गए ने, यानी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मुझे बताएं कि लोग क्यों ना फिर, अब इधर हो जाओ, आप जरा याद इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। लोग मेहरबानी, लोग क्यों ना फिर आज नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि आज चीनी 108 और 10 रुपए किलो पहुंच गई है और उस वक्त 2013 से लेके 18 तक चीनी 52 रुपए से ऊपर नहीं गई थी। और आज इन 3.25 सालों में अरबों रुपए की कीमत की चीनी इंपोर्ट की गई है। पहले एक्सपोर्ट की गई और
एटीएम मशीनों को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई। और फिर आपके सियालकोट के वासियों से बेहतर कौन जानता है कि आप पाकिस्तान का ज़रे मुबादला कमाते हैं, आप फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, आप क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या कुछ नहीं आप एक्सपोर्ट करते। वो ज़रे मुबादला किस तरह बर्बाद किया गया इस डाका जनी में। इस 3.25 सालों में अभी जो यहां पर बातें की गई, मैं उनको दोहराए बगैर ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था, पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं, और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक हैं। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूं तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूं कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं कि इस तरह की फाश गलतियां और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहां पर बैठे होंगे और ज़ाहिर है कि ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रास्ते मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रास्ते मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रास्ते मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रास्ते मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रास्ते मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रास्ते मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है, और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयां मिलती थीं। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोफ दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं। आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं।
آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کہیں غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں آج اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج دن رات ہم آئی ایم ایف سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پاجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی؟ یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کے نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت. میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا.
خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دوائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور کے پی کے میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخاطبوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف بھی کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے، مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا، بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، احسن اقبال ہیں، سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے، خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے، اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں، پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی، اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع، یہ دور جو گزر رہا ہے، یہ اگر پی ایم ایل این کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک چوتھی بار، تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے. صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا، لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی، ان کے لیے بہترین علاج ہوتا. میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا، یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا، ایک آفت تھی اور ہے، لیکن ہم لڑ جاتے ہیں، کووڈ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً
اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیالکوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر، اب ادھر ہو جاؤ، آپ ذرا ادھر آ جاؤ، یہ ادھر آ جاؤ، لوگ، السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی، اور آج ان 3.25 سالوں میں اربوں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے۔ پہلے ایکسپورٹ کی گئی اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ بیٹ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل اکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی جو یہاں پر باتیں کی گئی، میں ان کو دہرائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں وہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا، اس کا کیا نام تھا؟ پی ایم ہیلتھ کارڈ۔ آج ان کو صرف ایک کام ان کو آتا ہے کہ جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے منصوبے بن چکے یا چل چکے، ان کو جا کر وہ تختیاں اکھاڑتے ہیں اور اپنی تختیاں لگاتے ہیں، یہ کام ان کو آتا ہے۔ اور جہاں منصوبے چل چکے ان کو جا کے دوبارہ جا کے ان کا افتتاح کرتے ہیں، اور پھر جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ تو منصوبہ پہلے افتتاح ہو چکا۔ اچھا، تو مجھے انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ جاپان اور جرمنی جو ہے یہ جو ہیں یہ ممالک، یہ ہمسایہ ممالک ہیں۔ اب بتائیے، میں جب اس کو جادو ٹونا کہتا ہوں تو بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم جادو ٹونے کا استعمال کیوں کرتے ہو۔ پھر میں جب کہتا ہوں کہ یہ کسی ڈبہ پیر نے بات کی ہے، پھر اور ناراض ہوتے ہیں کہ ڈبہ پیر کی بات کیوں کرتے ہو۔ تو پھر میں کیا بات کروں، میں کیا کہوں کہ اس طرح کی فاش غلطیاں اور پاکستان کی معیشت کی بربادی جو ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ضمیر کے مطابق 2018 میں اس مجمع میں بعض لوگوں نے کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ شاید اس لیے ووٹ دیا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ ایک صحیح تبدیلی آ جائے گی۔ اور کس طرح دن رات ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا رہا ان 3.25 سالوں میں، تو بتائیں کہ ریاست مدینہ میں کوئی بھوکا سوتا تھا؟ بتاؤ مجھے،
रियासत मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रियासत मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रियासत मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी। अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयां मिलती थीं। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोफ दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं? आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है? आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं लंबी बात नहीं दोहराना चाहता। मैंने कहीं गलती से कह दिया और मेरी जल्दबाजी की आदत है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर जल्दबाजी किस बात के लिए? कि पाकिस्तान की कौम की हालत बदल जाए। यहां पर गरीब, बेरोजगार, यतीम के ऊपर ये कौम दस्ते शफ़क़त रखे और हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक के जरिए और कुर्बानियों के जरिए जो मुल्क बनाया था, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वहां पर अल्लाह की हाकिमियत हो और हर एक को उसका हक मिले। ये किस तरह हो सकता है कि 74 साल बाद भी हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी अभी कशकोल लिए फिरते हैं? जो शख्स ये कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया 1 रुपया गिर जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है। जो शख्स ये कहता था कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आजम करप्ट है। तो आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 170 रुपये पे पहुंच गया। आज बिजली के बिलों में, आज और कल भी पेट्रोल बम चला और बिजली का बम चला। तो फिर करप्ट कौन है? मैं इस बहस में जाए बगैर ये कहना चाहता हूं कि ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस नियाजी ने आपसे किया था और झूठे वादे किए थे कि 300 अरब डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा और उसके एक साथी ने कहा कि 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज दिन रात हम IMF से हम कर्जे मांग रहे हैं, दिन रात नोट छाप रहे हैं। कहां 50 लाख घरों का वादा किया, कहां 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। एक नौकरी तो देने की बात दूर की है, आज 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और घरों की बात कर लें तो अभी एक घर के ऊपर एक ईंट तक नहीं रखी। आज यकीन कर लें कि एक 6 अफराद के घराने के लिए जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है, जीना मुश्किल हो चुका है, जिस्म को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। 30-40 हजार रुपए में
تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی، یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی۔ ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی۔ خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں، لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا، شدید سردی تھی، اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں، پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی، کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے، یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں، میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ، تو شدید سردی تھی، حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا۔ اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میرے پاس رات کو یہ مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا، چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کے نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں، یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو وہ اپنے کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت، میرے پاس 2 تھے، تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں سے پہنچا دو۔ اللہ بھلا کر اس آدمی کا، خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی، اس طرح انہوں نے رات بسر کی۔ یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی، کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی، بے روزگاری کے خلاف کرتی، اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی، اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی، تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا، اور اگلا الیکشن انشاءاللہ اور اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے، مطالبہ نہیں، یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا، اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے، اور آپ نے وہ کام کیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں۔ آج جائیں پوچھے قوم سے، پنجاب کے میدانوں میں، میران کی وادیوں میں، بلوچستان میں اور KPK میں، کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں، میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ بات درست ہے۔ تو مخالفوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا، کہتا میرا نام بدل دینا، ابھی نام بدلے، مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی، ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔